السلام علیکم۔ آپ پاکستان پرابلم سلوشن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ووٹ ڈالنے سے مجھے کیا ملا؟ سن 1984 میں جب میں نے میٹرک پاس کیا تو گھریلو ماحول اسلامی تھا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ میرا محبوب مشغلہ اخبارات اور رسائل کا مطالعہ تھا۔ اخبارات کے اندر لکھے گئے کالم شوق سے پڑھتا تھا۔ میری مالی پوزیشن صرف اتنی تھی کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں۔ سیاست میں خبروں کی حد تک دلچسپی موجود تھی۔ 1986 میں میرا شناختی کارڈ بنا۔ 1988 میں الیکشن ہوئے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی جماعت کے امیدوار کو پہلی دفعہ ووٹ ڈالا۔ پہلا ووٹ کاسٹ کرنے کی خوشی اتنی تھی۔ واضح ہے کہ کون سی پارٹی اچھی ہے اور کون سی بری، اس کے بارے میں ناپ تول کا پیمانہ اخبارات اور ٹی وی ہی تو تھے۔ یعنی زیادہ تر پرنٹ میڈیا پر ہم انحصار کرتے تھے کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ ان دنوں جب ہم اہل علم یا بڑوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو وہاں یہ سننے کو ملتا کہ فلاں نے دھوکہ دیا ہے، تو ہم یہ سوچتے رہتے کہ کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے، یا کیسے لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ بہرحال جب ہم نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا تو بڑے خوش تھے کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ مل گئے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مگر 3 ماہ بعد ہی ہماری حالت دیکھنے کے قابل تھی، کیونکہ چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یہ جمہوریت کا پہلا تحفہ تھا۔ واضح ہے کہ صدر ضیاء الحق مرحوم کے 11 سالہ دور اقتدار میں روزمرہ اشیاء کی قیمتیں منجمد ہو کر رہ گئی تھیں، اور جیسے پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت میں آ کر ان کو آزادی دلائی ہو۔ جب تک پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہم اپنے آپ کو کوستے رہے۔ اس دوران بے بسی، شرمساری، غصہ اپنی عروج پر رہا۔ پھر 1990 کا دور آیا، دوبارہ الیکشن ہوئے، پھر ووٹ کاسٹ کیا، مگر اس دفعہ احتیاط کے طور پر پارٹی بدل لی تھی، کیونکہ پرنٹ میڈیا میں اسلامی جمہوری اتحاد کا بہت چرچا تھا۔ جو غلطی 1988 کے الیکشن میں کی تھی وہ دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ ووٹ ڈالنے کی 1988 والی گرمجوشی تو نہیں تھی، مگر ایک امید تھی۔ ووٹ تو خیر ہم نے اسلامی جمہوری اتحاد کو دیا۔ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، مگر مدت پوری نہ کر سکے، مظلوم بن گئے کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا، وہ کرنا چاہتا تھا، کر نہیں سکا، موقع نہیں دیا گیا۔ ایسی خیالات کا اظہار 1990 میں جب پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے بھی کیا تھا۔ 1988 سے 1993 تک 5 سال گزر گئے، مگر ہماری حالت نہ بدل سکی۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ 5 سال میں ہم یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ اسلامی جمہوری اتحاد اچھی پارٹی ہے یا کہ پیپل پارٹی۔ اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ تو اخبارات کو دیکھ کر کرنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ 1993 کے الیکشن میں ہم کشمکش میں تھے کہ کس کو ووٹ دیں۔ پیپل پارٹی کو دوبارہ ووٹ دیا، مگر ہماری حالت نہ بدل سکی، اور نہ پاکستان پیپل پارٹی 5 سال پورے کر سکی۔ دوبارہ مظلوم بن گئے۔ 1996 کو نواز شریف کو ووٹ دیا اعتبار کر کے، مگر ارمان پورے نہ ہو سکے۔ 2003 کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ 2008 کے الیکشن میں ایک دفعہ پھر پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیا، اور پھر آج تک اپنی اس غلطی پر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکا۔ پہلی دفعہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگ بے وقوف کیسے بنتے ہیں، دھوکہ کیسے کھا جاتے ہیں، لوگوں کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کیسے کھیلا جاتا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی 5 سالہ دور حکومت میں پاکستان بھی پیچھے چلا گیا اور میں بھی۔ دونوں کی حالت بدل نہ سکی۔ 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، اور پھر اگلے 5 سال بے بسی، لاچارگی کی تصویر بنے رہے کہ کس خوبصورتی سے بے وقوف بنائے گئے۔ سیاستدان کس طرح عوامی جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ہم ٹھہرے سادہ سے مسلمان، اسلامی اصولوں پر عمل کرنے والے، حرام اور حلال کا فرق دیکھنے والے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں قرآن کو رکھ کر فیصلہ کرنے والے۔
جب ان دونوں پارٹیوں کے 5 سال پورے ہو گئے تو میں اور پاکستان دونوں ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ مشرف دور میں نئے ٹی وی چینل آ گئے تھے، امید تھی کہ سچ اور جھوٹ کا آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کون برا ہے کون اچھا، فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی، مگر افسوس صد افسوس میری یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ 2018 تک آتے آتے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم آ پہنچے، مگر نہ میرے حالات بدل سکے نہ پاکستان کے۔ آج جمہوریت اور پاکستان دونوں خطرے میں ہیں۔ 2018 میں نئی پارٹی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، سوچا تھا نیا لیڈر ہے اچھا ہوگا، مگر یہ بھول گیا تھا کہ لیڈر کے ساتھی تو وہ پرانی ہی ہیں۔ اب تمام سیاسی پارٹیوں پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، جمہوریت کے نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب جمہوریت خطرے میں ہو یا خطرے سے باہر، میرے لیے یہ بات بے معنی سی ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان کا غریب آدمی خود خطرے میں ہے۔ میری حیثیت آج بھی اتنی ہے جتنی 1988 کو پہلا ووٹ ڈالتے وقت تھی، بلکہ حالات ان کے بدلے جن کو ووٹ دیے تھے۔ نئی گاڑیاں، کئی بنگلے، زرعی زمینیں، دیگر عیش و عشرت کی تمام سہولیات ان کو دستیاب ہیں۔ ان کی تیسری نسل اب سیاست میں موجود ہے، اور ہماری تیسری نسل آج بھی اچھے مستقبل کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ میں تو اس پورے سسٹم سے بیزار ہو چکا ہوں۔ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے، مگر جو جسم گل سڑ جائے مر جائے تو اس کو دفنا دینا چاہیے۔ عام آدمی کی توقعات جمہوریت پوری نہیں کر سکی۔ ہمارے ارباب اختیار نالائق ہیں کہ وہ عام آدمی کی بہتری کے لیے کوئی نظام نہیں بنا سکتے، یا پھر وہ جان بوجھ کر ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ افسوس پاکستان آزاد ہو گیا، مگر اس میں رہنے والا عام غریب آدمی آج تک آزاد نہیں ہو سکا۔